ایک کافر اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا، پھر شادی کے لیے چچا کے پاس گیا۔ چچا جو ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا میری ایک شرط ہے، مدینہ میں میرا ایک دشمن رہتا ہے جس کا نام علی ابن ابو طالب ہے، اس کا سر لے کر آؤ تو میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا، وہ فوراً گھوڑے پر مدینہ روانہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ پھر اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دور دراز سلطنت کا جوان سردار اپنی خالہ کی بیٹی پر دلہار بیٹھا۔ وہ غیر مسلم تھا مگر بہادری میں مشہور تھا۔ جب اس نے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو خالہ کے شوہر جو اس وقت کا حاکم تھا مسکرا کر بولا اگر واقعی مرد ہو تو مدینہ جا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں جنہیں علی ابن ابو طالب کہا جاتا ہے، ان سے مقابلہ کر کے ان کی تلوار نشانی کے طور پر لے آؤ، تب میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جوان نے غرور میں یہ شرط قبول کی، لوہے کا لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ کی طرف چل پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب وہ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں سے علی کا پتہ پوچھا۔ کسی نے کہا وہ مسجد میں ہے، کسی نے کہا کھجوروں کے باغ میں کام کر رہی ہیں۔ آخر وہ ایک سادہ لباس والے شخص کے سامنے جا کھڑا ہوا اور للکار کر بولا میں دور سے تمہیں مارنے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے سر اٹھایا اور فرمایا پہلے بیٹھو، مسافر لگتے ہو، پانی پیو اور بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ جوان اس اخلاق سے گھبرا گیا مگر پھر غرور میں آ کر تلوار سونت لی۔ دونوں آمنے سامنے آئے مگر جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کی تلوار زمین پر گرا دی اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا میں اس وقت وار نہیں کروں گا جب تم غصے میں ہو۔ جوان حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا تم نے مجھے ختم کیوں نہ کیا؟ جواب ملا میں دشمنی ذاتی نہیں کرتا، حق کے سوا کسی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یہ سن کر جوان کے دل پر جیسے بجلی گری، اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا ایسی قوت، ایسی شفقت کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنا دشمن نہیں بلکہ اپنا معلم بنا لو۔ روایت ہے کہ وہ وہیں اسلام لے آیا اور واپس جا کر اس نے شرط سنائی تو حاکم نے بیٹی اس کے حوالے کر دی، مگر اس شرط کے بغیر، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ علی ابن ابو طالب کو دشمن بنانے والا نہیں بلکہ ان کی سچائی کو ماننے والا ہی اصل فاتح ہو سکتا ہے۔ سرحدی علاقوں میں بسنے والا ایک غیر مسلم سپہ سالار اپنے چچا کی بیٹی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ وہ بہادری اور طاقت میں مشہور تھا۔ اس نے سمجھا کہ تلوار کے زور پر سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب اس نے نکاح کی بات کی تو چچا جو ایک سخت دل حکمران تھا، اس نے کہا میری بیٹی کوئی عام انعام نہیں، مدینہ میں میرا ایک پرانا مخالف رہتا ہے جسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، اگر واقعی مرد ہو تو جا کر اسے شکست دے کر اس کی زرہ میرے سامنے رکھ دو۔ سپہ سالار نے غرور میں ہنستے ہوئے شرط قبول کی، فولادی لباس پہنا، گھوڑا تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر اسے اپنے زور بازو پر ناز رہا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے دیکھا شہر میں عجیب سکون ہے، نہ شاہی محل نہ پہرے دار۔ اس نے لوگوں سے علی کا پوچھا، کسی نے کہا وہ یتیموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی نے کہا وہ کھیت میں مزدوری کر رہی ہیں۔ آخر وہ ایک باغ کے کنارے پہنچا جہاں ایک شخص کھجور کا پودا لگا رہا تھا۔ اس نے للکار کر کہا میں دور دراز سے تمہیں للکارنے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی جھاڑی، آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نرمی سے فرمایا مسافر ہو، پہلے سائے میں بیٹھو پھر بات کرنا۔ سپہ سالار کا غرور اور بھڑک اٹھا، اس نے تلوار نکالی اور حملہ کیا، مگر جیسے ہی تلوار اٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا میں اس وقت لڑتا ہوں جب حق کی حفاظت مقصود ہو، ذاتی خواہش کے لیے نہیں۔ پھر جب مقابلہ ہوا تو چند لمحوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بے بس کر دیا، اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ سپہ سالار نے آنکھیں بند کر لی مگر وار نہ ہوا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اس نے پوچھا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جواب ملا اس لیے کہ جب تم گرے تو تمہاری آنکھوں میں غرور کی بجائے خوف تھا، اور میں خوف زدہ انسان پر تلوار نہیں اٹھاتا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا میں محبت کے لیے آیا تھا،
مگر نفرت لے آیا تھا۔ تم نے مجھے مارا نہیں بلکہ زندہ کر دیا۔ روایت ہے اسی لمحے اس کے دل کے بند دروازے کھل گئے، اس نے حق کو پہچانا، اسلام قبول کیا اور واپس لوٹ کر چچا کے سامنے سارا حال بیان کیا۔ حکمران دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، جس شخص کے دشمن بھی اس کی اخلاق سے ہار جائیں اس سے دشمنی نہیں کی جاتی۔ یوں وہ نکاح طے پایا، مگر شرط تلوار کی نہیں کردار کی تھی، اور یہ واقعہ اس بات کی گواہی بن گیا کہ علی ابن ابو طالب کی اصل قوت بازو میں نہیں بلکہ دلوں کو بدل دینے والے عدل اور رحم میں تھی۔ ایک غیر مسلم لشکر کا سردار اپنے تایا کی بیٹی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ وہ اپنی قوت اور جنگی مہارت پر نازا تھا۔ جب اس نے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو تایا، جو ایک سخت گیر بادشاہ تھا، اس نے کہا، اگر واقعی اس لڑکی کے حقدار ہو تو مدینہ جا کر میرے دشمن علی ابن ابو طالب کو ذلیل کر کے آؤ، اس کی انگوٹھی یا تلوار میرے قدموں میں رکھ دو۔ سردار نے غرور سے سر ہلایا، زرہ پہنی، نیزہ اٹھایا اور مدینے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ یہی سوچتا رہا کہ جسے لوگ شیر خدا کہتے ہیں وہ بھی آخر انسان ہی ہوگا۔ کئی دن کے بعد جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے نہ کوئی محل دیکھا، نہ شاہی جاہ و جلال۔ اسے بتایا گیا کہ علی تو عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ وہ تلاش کرتا ہوا ایک کنویں کے پاس پہنچا جہاں ایک شخص مزدوروں کے ساتھ پانی نکال رہا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، میں علی ابن ابو طالب کو چیلنج کرنے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی چھوڑ دی، گرد جھاڑی اور بڑے سکون سے فرمایا، اگر میں ہی ہوں تو بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ سردار نے تلوار سونت کر کہا، تمہاری ذلت میرا انعام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، افسوس کہ تم محبت کے نام پر نفرت کا سودا لے آئے ہو۔ پھر مقابلہ شروع ہوا۔ چند ہی لمحوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حملے روکے اور ایک ہی وار میں اسے بے بس کر دیا۔ سردار زمین پر گرا اور اس کے دل میں موت کا خوف بھر گیا، مگر اس نے دیکھا کہ حضرت علی پیچھے ہٹ چکے ہیں اور تلوار نیام میں ڈال رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اب کیوں رکے؟ جواب ملا، اس لیے کہ تمہارے دل میں اب دشمنی نہیں بلکہ سوال ہے، اور سوال کرنے والے کو جواب دیا جاتا ہے، قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ سن کر سردار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں نے ساری عمر طاقت دیکھی مگر ایسا انصاف نہیں دیکھا۔ روایت ہے اسی لمحے اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر بادشاہ کے سامنے سب حقیقت رکھ دی۔ بادشاہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، جس انسان کا دشمن بھی اس کے اخلاق کا اسیر ہو جائے اس سے دشمنی عقل مندی نہیں۔ یوں وہ نکاح بغیر کسی شرط کے طے پایا، اور یہ واقعہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کا سبق بن گیا کہ علی ابن ابو طالب کی سب سے بڑی فتح میدان جنگ نہیں بلکہ انسان کے دل کی فتح تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاتح پہلوان کا واقعہ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا، اور اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مقابلہ کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض و حسد رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوان ان سبھی کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 100 نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی۔ ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے، بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔
اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں تحریر کار تھا، اس نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ علی ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایسا آتا ہے کہ بادشاہ اس پہلوان کا چچا تھا اور یہ جوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ جوان اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا کہ چچا جان، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مہر بہت بھاری ہے۔ جوان نے کہا جو کچھ بھی ہو مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا مدینہ شہر میں میرا ایک دشمن ہے، اس کا سر میرے پاس لاؤ، اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ جوان نے کہا چچا جان، آپ کے دشمن کا نام کیا ہے؟ کہا اکثر لوگ اسے علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ بہرحال اب فتح نے 8 یا 10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک عربی جوان مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان ادھر آؤ۔ عربی جوان نے کہا کام آپ کو ہے، آپ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور کہا اے نوجوان، ہم اس شہر میں ایک شخص کی تلاش میں آئے ہیں اور اسی کے متعلق پوچھنا ہے۔ اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے کہا ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کا نام علی ہے۔ عربی جوان نے کہا کیا آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کبھی اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے فرمایا تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ اس کے لیے علی کا سر لینے آیا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا مہر علی کا سر قرار دیا ہے، جو کہ مجھے بہت محبوب ہے۔ عربی جوان نے کہا تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کیا آپ علی کو جانتے ہو؟ عربی جوان نے کہا جی ہاں، ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر روز اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا علی کیسی ہیبت رکھتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا۔ عربی جوان نے کہا میرے قد جتنا اس کا قد ہے اور جسامت بھی میرے اندازے کے مطابق ہے۔ اس نے کہا اگر تمہاری طرح ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ عربی جوان نے کہا پہلے تم مجھے شکست دو، پھر میں تم کو علی کا پتہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت صرف میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف وہ عربی جوان۔ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فتح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا تلوار تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ نوجوان نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح اونچی آواز میں ہنسا اور کہا کیا تم اس بیلچے سے مجھے شکست دو گے؟ بس تیار ہو جاؤ، لگتا ہے بڑے بہادر ہو، اگر تم اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنا بہادر ہوگا۔ شمشیر کو نیام سے نکالا، پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عربی جوان نے جواب دیا عبداللہ، اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فتح۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار۔ فتح وار پہ وار کرتا گیا، عربی جوان اپنا دفاع کرتا گیا۔ تلوار کی وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ عربی جوان نے کہا فتح اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا اے اجنبی، تو نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار کیا، لیکن عربی جوان دفاع کرتا گیا۔
یہاں تک کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے اب تیسرا مقابلہ دنگل کا لڑتے ہیں، جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، برچی میں اب برچی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عربی جوان نے کہا ٹھیک ہے تو برچی سے لڑ، میں اپنے رمبا سے لڑتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا گیا، عربی جوان روکتا گیا۔ اب فتح کہنے لگا میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ عربی جوان کے پاس جو رمبا تھا اسے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتا گیا۔ عربی جوان رمبے کو اوپر کرتا جا رہا تھا، فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر علی کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ پھر عربی جوان نے فتح کو چشم زدن میں کندھے اور بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور زمین پر دے مارا اور اس کا خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا۔ فتح نے کہا اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہوئی، لیکن اب مجھے چھوڑ دیں اور میری بات سنیں۔ عربی جوان نے اپنا رمبا اور بیلچہ ایک جانب رکھا اور کہا ہاں اب بتاؤ فتح کیا کہنا چاہتے ہو۔ فتح نے کہا اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب تم مجھے بتا دو تم کون ہو۔ عربی جوان نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا رونے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑی امید لے کے آیا تھا، بہت بڑا انعام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہے وہ عورت ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پہلوان، اگر میری وجہ سے خدا کے بندوں میں سے کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ فتح نے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کی سر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیا ہوا، گردن ہی کی تو بات ہے جو علی کے پاس ہے، لے اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا اے علی، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے، اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا علی، آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آیا تو آپ کو ہرانے تھا، لیکن میں تو خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا جو منظور نظر ہو وہ نام رکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام قنبر ہے، آج سے میں تیرا نام قنبر رکھتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے تب سے لے کر آخر تک قنبر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں چھوڑا اور آپ کا غلام بن کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔